أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 48 سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ قیامت کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے بتا دیا کہ قیامت کا آنا کیوں مشکل لگتا ہے تم لوگوں کو۔ دن رات تو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہی ہو، کس طرح ایک بیج کو پھل میں ڈھلتے ہوئے دیکھتے ہو، اور اسی طرح نطفے سے بچے کو بننا دیکھنا، یہ سب کچھ کیا ایک قیامت کی علامت نہیں؟ خزاں میں سب پتے اتر جاتے ہیں، بہار میں پھر کہاں سے آتے ہیں، اور زمین بنجر ہوتی ہے اور اگلی دفعہ جاؤ تو وہاں سبزیاں اگی ہوتی ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کو مٹا کر ایک نئی دنیا بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اصل بات ہے کہ تم اپنے دل کو اس بات پہ تیار کرو۔ پھر انسان کی طبیعت کا بتا دیا گیا آیت نمبر 49 میں کہ انسان خیر کی دعائیں تو مانگتا ہے، لیکن جب بھی زندگی میں کبھی شر یا تکلیف مصیبت آ جائے تو مایوس ہوتا ہے۔ حالانکہ مومن کا معاملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجیب ہوتا ہے، خوشی میں شکر اور غم میں صبر کرتا ہے، اور دونوں کا بدلہ جنت ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کریں۔ ہم سب اپنی خوشیوں اور غموں میں سب سے زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اگر ان دونوں وقتوں میں آپ صبر تحمل کے ساتھ رہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان دو وقتوں میں ہی اپنے ہوش گم کر جانا، کبھی ڈپریشن میں جانا اور کبھی بالکل ہی اپنے آپ کو خوشی کے نام پہ مادر پدر آزاد کر لینا، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے خطرے کا الارم ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں کہ وہ دنیا میں نعمتوں کو پا کر سمجھ لیتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں ہی مل جائیں گی۔ حالانکہ اس دنیا میں کسی چیز کا ملنا اور آخرت میں ملنا دو مختلف چیزیں، یہاں امتحان کے لیے ملتی ہیں، وہاں انعام کے لیے ملیں گی۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک افسر ہے اور اس کو گورنمنٹ کو گاڑی دے دیتی ہے کہ آپ اس سے اپنے کام کیجئے، دفتر میں وقت پہ آئیے، پہنچیے۔ وہ گاڑی ملی تو صحیح، لیکن وہ دیکھیں گے کہ وہ وقت پہ آتا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس گاڑی کو بہت اچھا استعمال کرے، وقت پہ آئے، تو ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد کہہ دیں کہ اچھا ابھی گاڑی آپ کی ہوگی، اب آپ لے لیجئے۔ تو پہلی دفعہ ملنا کیا تھا؟ آزمائش تھی۔ دوبارہ کیا ہوئی؟ انعام ہوئی۔ بس یہی اصول آخرت پہ بھی لگا لیجئے۔ تو فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ اللہ کرے کہ یہ فرق سمجھ آ جائے۔ پھر اسی کے بعد شرک کی کچھ باتیں، اور ساتھ ہی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور سورۃ الشورى جس کا نام ہی شورى ہے، جو حقیقت میں ایک مسلم ریاست کے قوانین کیا ہونے چاہیے اس کو ثابت کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی میں کس طرح مشاورت اور مشورے کی ضرورت ہے، اس کا اس صورت میں ہمیں ذکر ملے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وحی کی بات کر کے بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ سب آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ فرشتے آسمانوں پہ بیٹھے کانپتے ہیں اور وہ زمین والوں کے حق میں بخشش کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم مقام ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کا عربی زبان میں نازل ہونا، اور مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو یہ میسج دینا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انذار کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف برکت کے لیے نہیں ہے، اس پہ غور و فکر کرو گے تو تمہاری اپنی زندگیاں بدلیں گی۔ ایک گروہ جنت میں اور ایک جہنم میں جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے آپ کو چوز کرنا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، ہیئر اور دیر۔ جو آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ کے خلاف ضرور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ اور میں جنت میں ہوں گے تو پھر کسی دوسری جگہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تمام انسانوں کے ایک دین پہ ہونے کی بات کی گئی، اور توحید وہ چیز ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک وحدت میں پرو دیتی ہے۔ اختلافات ہیں اس کو حکمت کے ساتھ ڈیل کیجئے اور اللہ پر ڈال دیجئے، اور جب کسی معاملے کو آپ نہ سمجھ سکیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو دیکھے گا۔ آیت 11 میں بہت خوبصورت بات ہے کہ لیس کمثلہ شیء،
کوئی اللہ کی مثال جیسا بھی نہیں، کہاں اللہ جیسا کوئی ہوگا۔ اور حقیقت کائنات اپنے وجود کے اعتبار سے بول بول کے بتاتی ہے کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے اور وہ کام کتنے خوبصورت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے شریعت کو نافذ کرنے کی بات کی گئی، اور تفرقے بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا آیت 13 میں، اور آیت 14 میں بتا دیا کہ تفرقے آتے ہی علم والوں کے اندر ہے۔ جب علم آتا ہے تو سب ہٹنے لگتے ہیں، بغیر علم کی محفلیں ہوں، شادی بیاہ منگنی بیاہ ہو، کوئی کچھ نہیں بات کرتا۔ جہاں دین کا نام آئے گا تو فوراً ایک دوسرے سے بحث کرنا شروع کریں گے اور اس پہ کٹ کٹ کے الگ ہونے لگتے ہیں۔ آیت 15 میں بتا دیا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے اور جیسا آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا اس پر جم جائیے اور لوگوں کی خواہشوں پہ نہ چلیں۔ اور حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف نظریں کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں، بس لوگوں کو کہہ دیجیے آپ کے عمل آپ کے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں اپنی حجت کو پورا ہونے کے بعد، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 20 جو آیت تدبر بھی ہے اس بارے کی، من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کہ آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اسی میں سے دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سوچ دی گئی مجھے آپ کو، سوچئے میں اپنی کھیتی میں کیا ڈال رہی ہوں۔ بیج نہ ڈالیں تو فصل کی امید کہاں، بیج ڈالیں چنے کا اور امید رکھیں چاول کی، یہ نہیں ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں بھی یہی مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ تو ہر ایک سوچے کیا میں صحیح چیز ڈال رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بجائے دوسرے کی زمین میں بیج ڈال دیں تو بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اپنی نیکیاں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شو آف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مومن اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے کوئی بھی شخص جس نے ایگزیبیشن کرنی ہو تو وہ پہلے اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دکھاتا تاکہ اچانک جب لوگ دیکھیں گے تو اچھا لگے گا۔ مومن بھی ساری زندگی اپنی نیکیوں کو چھپاتا رہتا ہے تاکہ بعد میں اس کو ڈسپلے کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اس کا بہترین بدلہ پا سکے۔ پرانی ہو جاتی ہیں چیزیں، ہاتھ اس کو پکڑ پکڑ کے میلا کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں ہوتے وہ بھی میلے سے میلے ہو جاتے ہیں۔ آیت 22 میں ظالموں کی بات ہے جو ڈر رہے ہوں گے اپنی کمائیوں سے۔ قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ خوف اپنے نام اعمال سے آ رہا ہوگا۔ اس کے برعکس ایمان والے باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے اور من چاہی چیزیں اپنے رب سے پا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی، یہی ہے ایک کامیاب انسان کا سلوگن۔ آیت نمبر 23 میں خوشخبریاں دی گئی ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتا دیا کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ ہی ہیں جو حقیقت میں اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بناتے ہیں، اور رزق تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، زیادہ ہو کہ کم یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گا آپ کو مجھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک انسان اپنے آپ کو واقعی دیکھ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جی آیت نمبر 30 بہت اہم ہے، جس میں بتا دیا گیا کہ تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اور بہت ساری تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے ہمارے سر کے بال اترتے رہتے ہیں، جسم سے کھال جھڑتی رہتی ہے، اسی طرح ہمارے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لینا تو ہم اس زمین پہ چل نہیں سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ پھر آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ دنیا کی زندگی ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور باقی رہنے والا ہے۔ شرط یہ ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کر کے ان چیزوں کو لو۔ بلکہ آگے ایک لسٹ ہے جن پہ اگر آپ غور کریں تو آخرت کن کی اچھی ہوگی؟ جو ایمان لائیں، اللہ پہ توکل کریں، کبیرہ گناہوں سے بچیں، فحش سے دور ہوں، اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غضب یا غصے میں آ جائیں تو دوسروں کو معاف کر دیں۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت کردار انسان کا سامنے آتا ہے نا، کہ جب اس کو کسی کی کوئی بات بری بھی لگی تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی ہمارے دل میں اس بات کا شوق ڈالتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں لیکن میں نے ان کے مطابق نہیں کرنا، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لینا ہے۔ آپ بھی اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے کسی ایسے انسان کا سوچیں جو آپ کو تنگ دکھ دے، جس نے آپ کو تکلیف دی، جس سے ملنا بات کرنا آپ کا دل نہ چاہے، آپ کہیں میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہلکے پھلکے ہو گئے۔ ہم خواہ اس طرح کے گرجز اور غصے پال پال کر اپنی زندگی کو خراب کرتے۔ پھر اسی طرح سے ایسے لوگوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جب اللہ ان کو پکارے کسی چیز کے لیے اس کو قبول بھی کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح نمازیں قائم کرتے ہیں، کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس کو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اور جب کبھی ان کو کوئی تکلیف دے، کوئی ان پہ زیادتی کرے تو صرف برابری کا بدلہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو اس کا اجر تو بہت سارا ہے۔ ان آیت پہ بھی غور و فکر کریں تو واقعی دل چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ ایسا بنا دے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے میرے لیے اپنے محاسبے کے دروازے کھولتی ہیں، ان پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ کبھی قرآن پاک کو کھول کر بیٹھے اور دیکھیں، اچھا میں اس آیت پہ پوری اترتی ہوں، گڈ، یہ میرے میں ہے، بہت اچھا، یہ نہیں اچھا کروں گی، کوشش کروں گی، انشاءاللہ اسی طرح انسان کی اصلاح کا رستہ کھلتا ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں بتا دیا گیا کہ ایمان لا کر وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیں، قیامت کے دن وہ عذاب میں ہوں گے۔ کب انسان اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالتا ہے؟ جب ان کو اللہ کے کاموں سے روکتا ہے یا گناہوں پہ مجبور کرتا ہے۔ تو ہم سب خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں خود تو گناہ کروں، میں کسی دوسرے کو کیوں مجبور کروں؟ خود میں نیکی نہ کر پاؤں، لیکن اگر کوئی کرے تو میں اس کو کیوں اس سے روکوں؟ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں قبول کرنے کی بات ہے کہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹے گا نہیں۔ دیکھا جائے تو میرے آپ کے پاس یہی چند سالوں کی زندگی ہے جس میں ہم اپنے رب کی بات سن کر مان سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آنکھیں بند ہوئی، کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہنا کہ اٹھو نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، کسی نے نہیں کہنا کہ اچھے کام کرو یا برے سے رکو۔ تو 4 دن کی زندگی اس کو قبول کر لیں تاکہ ہمیشہ کی خوشی ملے۔ پھر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیوں کی بانٹ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کا تذکرہ، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ سب اس کی ذات ہے۔ اور انہ علیم قدیر کہہ کر بتا دیا کہ مجھے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اگر یہ چوائس بھی انسانوں سے لی جاتی تو کوئی بیٹی نہ لیتا اور شاید دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کردار کو سامنے رکھا ہمارے آیت نمبر 53 میں کہ جس کو ایمان دیا، اس کی روشنی میں چلا اور اللہ کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ یہی میرا آپ کا گول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سورۃ زخرف شروع ہوتی ہے، حامیم سے ہی یہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے۔ جو حوامیم ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے باغ ہیں، جو ادھر سے گزرے تو ان میں سے ضرور ہی فائدہ اٹھائے۔ کائنات کو پیدا کرنے کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہیں اس کی بات ہے۔ آیت 13 بہت اہم ہے جس میں سفر کی دعا ہے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا کیا سکھاتی ہے کہ اتنی بڑی سواری اللہ نے ہمارے اختیار میں کر دی، اور ہم کتنا بھی اٹھ جائیں آخر جانا تو اللہ کی طرف ہے۔ یہ چیزیں جو ہمیں بھی اللہ کے آگے جھکنے پہ تیار کرتی ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، اپنے رب کے آگے کیوں نہ جائیں۔ پھر آیت نمبر 17 میں بیٹی کی پیدائش سن کر چہروں کا سیاہ ہونا اور غم سے بھرنا ہے، اور عورتوں کی خوبی بیان کی کہ بہت جھگڑالو نہیں ہوتی، بات کرنی پڑے تو اپنی بات سمجھا بھی نہیں پاتی، اور نرم و نازک سی ہوتی ہیں، زیورات سے ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس مرد ان تمام چیزوں میں مختلف ہوتے ہیں عورتوں سے، تو یہ عورت کا عیب نہیں، عورت کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے متعلق جو ان کے شرک تھے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا، اور باپ دادا کے نام پر ہی یہ سب کچھ کرنے کی باتیں کی گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا آیت نمبر 31 میں کہ تم جتنے مرضی مطالبے کر لو کہ قرآن اس پہ نازل ہوتا، وہ نبی بنتا، اللہ کو تم سے زیادہ پتہ ہے کہ کون اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور حقیقت ہے کہ آج بھی اللہ نے کس سے دین کا کام لینا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 33 میں فرماتے ہیں کہ میں اپنا انکار کرنے والوں کے گھر اور ان کی چھتیں سونے چاندیوں کی بنا دیتا، پر ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس سے تو بس سب نہیں کافر ہو جانا تھا۔ مٹی چونے کے گھر تو بعض دفعہ ایمان بیچ دیتے ہیں ہمارا، اور ہم اللہ کی ناراضگی کے ڈر کے باوجود وہ کام کر ہی لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر مومن کا گھر مٹی کا اور کافر کا گھر سونے کا ہوتا تو کتنے ہی لوگ اپنا ایمان بیچتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی چمکنے والی چیزوں کو سونا سمجھتا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 36 میں کہا گیا کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس پہ شیطان مقرر ہو جاتا ہے، اور جب کسی پہ شیطان مسلط ہوتا ہے تو اس کو سیدھے راستے سے بھی روکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں۔ آج بھی دنیا میں بھٹکے سے بھٹکے شخص، حتیٰ کہ شراب کے نشے میں دھت شخص سے پوچھے سناؤ تم ٹھیک ہو، کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا تم بھٹکے ہوئے تو نہیں؟ کہتا نہیں میں بہت نیک ہوں۔ تمہیں کیا پتا میں اندر سے کتنا نیک ہوں؟ تو یہ بھی ایک قسم کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے گناہ پہ مطمئن کر دے۔ مومن کا حال یہ کہ نیکی کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے نہیں میرے اندر ابھی کمی ہے، کہیں نفاق نہ ہو، کبھی یہ نہ ہو، کبھی وہ نہ ہو۔ اور منافق جو ہے وہ غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔
پھر اس کے بعد وحی کے لے جانے کی باتیں ہوئیں، یعنی اللہ کے نبی کے پاس بھی اگر کوئی نعمت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے یہ کام کر لے۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام کا اور قوموں کا جو معاملہ تھا اس میں فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ یہاں دوبارہ آیا، اور فرعون کا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا دکھتا ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو اگر نہیں پکڑتا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، صرف وہ مہلت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت لمبی لمبی مہلت بھی دے دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ آیت 67 اور اگلی آیتوں میں خبر دی کہ قیامت کے دن سچی دوستیاں ہی کام آئیں گی۔ لا عبادی لا خوف علیکم اليوم، کہہ دیا جائے گا آج کے دن تم پہ کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ جو جھوٹی نقلی دنیاوی بناوٹی دوستیاں ہوتی ہیں نا وہ دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی لالچ ہوتا ہے، اور جب وہ پورا نہیں ہوا تو سب ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رحمان کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت میں بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جو لوگ رحمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتے رہیں۔ آخری آیت میں صورت کی بتا دیا کہ لوگوں سے زیادہ بحث نہیں کیجیے، جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اللہ تعالیٰ کی نظریں ہیں، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا بھی، اور لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم نے کیسی زندگیاں بسر کی۔ اس کے بعد سورۃ دخان ہے جس کی آیت نمبر 3 اور 4 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن لیلۃ مبارکہ میں نازل ہوا، یعنی یہ رمضان کی راتوں میں سے۔ بعض لوگوں کو اس آیت پہ غلطی لگتی ہے کہ یہ 15 شعبان کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ رمضان کی رات تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو بہرحال طاق راتیں ہیں، آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، فائدہ اٹھا لیجئے۔ انہی میں سے کوئی رات ہے جس نے میرے آپ کے اگلے پورے سال کا فیصلے کروانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین معاملے کرے، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال آج سے ہر لحاظ سے بہتر کر دے، ہمارا ہر آج کل سے بہتر ہو، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری عبادت، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بھی ہمارے مقام کو بلند کر لے اور دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو دور فرما دے۔ قوم فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے۔ پھر اس کے بعد آیت 37 میں قوم تبا کا ذکر ہے۔ مختلف قومیں ہیں جو ختم ہو گئیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی بات ہمارے عمل کے لیے پیش کر دی جاتی ہے، اور پھر آخر میں جہنمیوں کے کھانے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ دیکھیے ذرا سا مرچ والا کھانا کھا لیں تو سینہ جلتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کہا ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، پھر ان پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دو، کیوں؟ ذوق انک انت العزیز الحکیم۔ بڑی عزت والا بنتا تھا نا، آج اپنی عزت کو دیکھ تو کدھر ہے۔ تو دنیا میں 4 دن کے مزوں کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے ان ساری چیزوں پہ عمل آسان کر دے۔ سورۃ جاسیہ جھکانے اور توڑنے والی صورت ہے۔ آج جو نہیں جھکتے کل جھکیں گے، کل ٹوٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزار کے آئے ہو، یا آج جھک جائیں یا کل جھکنا پڑے گا۔ مختلف قومیں مختلف اوقات میں جو کام کر گئیں، آج ان کی مثالیں موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 21 میں فرما دیا کہ جو برے کام کرتے ہیں وہ اچھے کام کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ ان کا جینا ایک جیسا نہ ان کا مرنا ایک جیسا۔ اور ساتھ ہی آیت 23 میں بتا دیا کہ جو شخص اپنے خواہش کو ہی پوچھتا رہے اس سے برا بھی پھر کوئی معبود نہیں ہوگا، اور ایسا شخص علم کے باوجود بھٹک جاتا ہے۔ دیکھیے آج بھی جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور جتنے باطل عقائد رکھنے والے علماء ہیں، یہ سب عالم تھے اپنے اپنے اوقات میں، لیکن کوئی نہ کوئی نفس کی ایسی اشتہا پڑی کہ جو ان کو ادھر سے ادھر لے گئی، اور ایسے لوگ پھر دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، بس وہ کہتے ہیں ہم کھانے پینے آئے، موج مستی کے لیے آئے، اور ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم دنیا کیسی گزار کے آئے۔ تو پارے کا اختتام بڑا خوبصورت ہے، وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی کی بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ غالب بھی اور حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کی توفیق دے، جو کمی بیشی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے۔ آیات تدبر، آیت نمبر 20 سورۃ شورى۔ یعنی جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیں گے، لیکن جو دنیا چاہے گا تو اس کو دنیا اتنی ملے گی جتنا اس نے طلب کیا، لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میں آخرت کی فکر لگا دے، اور جاتے جاتے اپنے لیے عمل کی باتیں رکھ لیں ہم، کہ نفس کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی،
جب ہم بہت زیادہ اپنے نفس کی باتیں مانتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم لوگ بھٹکنے لگتے ہیں۔ انصاف اور ادب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر سفر کرتے ہوئے آخرت کے سفر کو بھی یاد کرنا ہے اور یہ دعا بھی پڑھنی ہے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھنا ہے اور اس پہ راضی بھی رہنا ہے، اور دوستی کی بنیاد تقوی پہ رکھنی ہے، کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچانی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.